یہ سلسلہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اس میں بہت سارے صوفیاء، اولیاء اللہ اور ان میں سابقین میں سے ایک نام حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا بھی آتا ہے۔ آپ کا نام حضرت سیدنا علی بن عثمان ہے، اور آپ کی پیدائش کے اندر اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ آپ کی پیدائش 381 ہجری، بعض نے 400، بعض نے 401 لکھا ہے۔ یعنی آپ کی جو پیدائش ہے وہ کنفرم نہیں ہے کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی ہے، اور نہ آپ کی وصال کی کہ آپ اس دنیا سے جب تشریف لے گئے اس کی کوئی سن اس کا مقرر نہیں ہے، یعنی وہ کوئی معلوم نہیں ہے۔ بس اتنا ہی معلوم ہے کہ 19 صفر المظفر کو آپ اس دنیا فانی سے چل پڑے۔ آپ نے پوری زندگی نیکی کی دعوت میں اور مخلوق خدا کی خدمت اور دین اسلام کی اشاعت میں گزاری ہے۔ آپ کی وجہ سے بہت سے سارے جاہل جو ہے وہ عالم بنے، آپ کی وجہ سے بہت سے غیر مسلم اسلام سے مالا مال ہوئے، آپ کی وجہ سے بہت سارے دیوانے لوگ دولت عقل سے اور دانشوری سے سرفراز ہوئے ہیں، آپ کی وجہ سے بہت سارے گناہگار، فاسق، نیکوکار بنے ہیں۔ آپ نے پوری زندگی علم حاصل کرنے اور مخلوق خدا یعنی مخلوق خدا کی خدمت کے اندر آپ نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے۔ آپ کی تاریخ ہو گئی یا اسی طرح عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، اسی طرح بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ لوگوں کی تاریخ کسی سے چھپی نہیں ہے، سب کو آپ کے بارے میں معلوم ہے، اور آپ لوگوں کے جو تصنیفات ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، یعنی جو آپ لوگوں نے لکھی ہیں وہ آج بھی جو ہے موجود ہیں۔ اور داتا صاحب کی تو مشہور کتاب کشف المعجوب، جو تقریباً ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، بہت مشہور کتاب کشف المعجوب۔ آپ نے اس کے اندر اثبات علم، اس کے بعد فقر، مخلوق خدا کی خدمت اور ان سب چیزوں پر آپ نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کے اندر آپ نے کھانے کے آداب، علم کے آداب، چلنے کے آداب، یہ سب چیزیں آپ نے اس کے اندر ذکر کی ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے اس کے اندر علم کے باب یعنی علم کے بغیر کوئی ولی بن جائے، اس طرح ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ نے سب سے پہلا باب جو باندھا ہے وہ اثبات علم کے بارے میں آپ نے وہ باب باندھا ہے، اور آپ جو پہلی آیت مبارکہ لے کر آئے ہیں وہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں، یعنی جن کے پاس علم ہوتا ہے وہی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب کشف المعجوب میں، فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو علم نہیں حاصل کرتے، لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو علم تو حاصل کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو اس سے آپ نے منع فرمایا۔ نبی علیہ السلام کے احادیث مبارکہ آپ یہاں پر لے کر آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دعا فرمائی، اللہم اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جس کے ساتھ مجھے کوئی نفع نہ ہو، یعنی ایسا علم کہ جس کے ساتھ مجھے کوئی نفع نہ ہو، تو اس سے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے۔
داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے فقیر ہونے کا کہ میں فقیر بننا چاہتا ہوں اور اس کے پاس علم نہیں ہے، تو وہ شخص اس طرح ہے جس طرح کہ ایک بیل کنویں کے گرد گھوم رہی ہے پانی نکالنے کے لیے اور اس کا کوئی منزل ہی نہیں ہے، تو وہ اگر شام تک بھی لگی رہی تو اس کو کوئی وہ منزل حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح جس شخص کے پاس علم نہیں ہوگا اور وہ فقر کا دعویٰ کرے گا تو وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مقام آپ کو حاصل کرنی ہو تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی پہچان، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ، قرآن و سنت، سب چیزیں آپ کو سیکھنی پڑے گی۔ اس کے بعد فقیر بنیں گے تو اس وقت آپ کو کوئی مقام حاصل ہو پائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ علم حاصل کر لے تو اس وقت اس کے بعد دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنا، کیونکہ جب آپ علم حاصل کریں گے اس کے بعد ہی جب آپ محبت کریں گے تو پھر عمل کرنے میں بھی ایک مزہ آئے گا۔ پھر آپ کے لیے نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، روزے رکھنا یہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا، لیکن جب تک آپ محبت نہیں کریں گے تو یہ چیزیں آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ یہاں پر آپ نے ایک مثال بیان فرمائی، کیونکہ جو بھی چیز اگر کوئی کسی کو سمجھانی ہو تو اس کے ساتھ اگر مثال دی جائے تو وہ بات جو ہے ذہن کے اندر، دل کے اندر بہت جلدی بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہ بزرگان دین کا ایک طریقہ ہے، جو بھی بات سمجھاتے ہیں تو اس پر کوئی مثال دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ جن کا نام عبداللہ ابن مبارک ہے وہ گزرے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا تو میں رات کے وقت اس لڑکی کے پاس جاتا اور اس سے ملاقات کرتا، اس سے ملاقات کر کے واپس آ جاتا۔ ایک دن آپ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا اور عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، تو چونکہ میں ایک مذہبی گھرانے سے تھا تو میں نے سوچا کہ میں نماز پڑھ لوں۔ جیسے میں نماز میں داخل ہوا تو امام صاحب نے قرات تھوڑی لمبی کر دی، تو میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ امام صاحب آپ تو فارغ ہوں گے، ہمیں تو اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ تو نماز سے جب فارغ ہوئے تو پھر ایک دن دوبارہ آپ چلے، رات کے وقت لڑکی کا انتظار کیا، سردیوں کی رات، 9-10 گھنٹے آپ نے اس کا انتظار کیا، اس کے گھر کا معاذ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے طواف کیا اور اس کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ سحری کے وقت چھت پر آئی اور مجھ سے ملاقات کی۔ اس نے کہا کہ آج تو میں نہیں مل سکتی کیونکہ آج میرے گھر مہمان آئے ہیں تو آپ سے بات نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں واپس آئے، لیکن مجھے اس پہ اب بھی پہلے سے زیادہ پیار آیا کہ دیکھو نا، ٹائم دیا مجھے 1 منٹ، اس کے باوجود کہ اس کے پاس مہمان آئے ہیں، اس کے باوجود بھی اس نے مجھے 1 منٹ دیا، یعنی مجھے اس سے پہلے سے زیادہ پیار ہو گیا کہ دیکھو نا کتنا میرا خیال رکھتی ہے کہ مہمان گھر میں بیٹھے ہیں اس کے باوجود یہ مجھ سے ملنے آئی اور مجھے 1 منٹ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں اور اس سے نفرت نہیں بلکہ میری محبت اور بڑھ گئی اس سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں واپس جب آیا تو فجر کی اذان کا وقت ہو گیا، امام اذان دے رہا تھا، تو میں نے سوچا چلو نماز کا ٹائم ہو گیا، میں نماز پڑھ لوں۔ تو دل ہی دل میں خیال آیا کہ اے عبداللہ ابن مبارک، اگر تو ایک لڑکی کی محبت میں پوری رات انتظار کر سکتا ہے اور وہ اگر تھوڑا سا دیدار آپ کو دے تو آپ اس سے تب بھی محبت کرتے ہیں، اور ایک خالق کی کائنات جو تجھ سے اتنا پیار کرتا ہے اس کو کیا تو ٹائم نہیں دے سکتا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب نماز پڑھی تو اس کے بعد جب یہ خیال میرے ذہن میں آیا کہ یہ ٹائم اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دے دوں تو میرے دل بدل گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد 60 سال تک میں پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا،
لیکن مجھے تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ تو یہ کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتا ہے تو اس کو تھکاوٹ نہیں محسوس ہوتی، اس کو نماز کے اندر، روزے کے اندر اس کو دل سکون حاصل ہوتا ہے، اس کو ایک توانائی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن جب تک محبت نہیں ہوگی تو پھر یہ چیزیں حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو آپ نے باب باندھا ہے وہ ہے نبی علیہ السلام سے محبت کرنا۔ جب آپ نبی علیہ السلام سے محبت کریں گے تو آپ جو چیز چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گی۔ آج تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے، کہ ہم کوئی بات کریں تو الادین کی چراغ کی طرح وہ ہمارا حکم پورا کریں، ہم یہ چاہتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں تب ہمیں ملے گی کہ جب نبی علیہ السلام سے ہمیں محبت ہوگی، ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے۔ تو جب پکے دل سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، نبی علیہ السلام سے محبت کریں گے تو جو ہماری دل کے خواہش ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بزرگان دین کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ مخلوق خدا سے نہیں ملتے، وہ بہت کم ملتے ہیں۔ اسی طرح ایک بزرگ تھے جو صبح کے وقت گھر سے نکلتے اور عصر تک وہ باہر رہتے، کیونکہ سارے بزرگان دین ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ صبح کے وقت نکلتے اور شام کے وقت وہ واپس گھر آتے۔ تو ایک بزرگ تھے جو صبح کے وقت گھر سے نکلتے اور عصر کے بعد مغرب ٹائم تک وہ واپس گھر آتے، اور کوئی ان سے ملنے نہیں جاتا، اگر کوئی چلا بھی جاتا تو اس پر بہت ناراض ہوتے۔ تو ایک شخص کو طلب ہوئی کہ میں اس بزرگ سے ملوں، تو اس نے پوچھا کہ یہ بزرگ کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہیں فلاں پہاڑ کے پیچھے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، بکریاں چرانے گئے ہیں، لیکن آپ اس سے ملنے نہ جانا، اگر آپ مجھ سے ملنے گئے تو پھر وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اس نے کہا چلو آپ مجھے بتا دیجئے گا، میں اس سے مل لوں گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، اگر ناراض بھی ہو گئے تو وہ زیادہ دیر تک مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے ناراض ہوں گے پھر راضی ہو جائیں گے۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ میں جب چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ دریا کے کنارے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ مشغول ہے، نوافل پڑھ رہا ہے۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو میں نے ایک منظر دیکھا، بکریوں کو بھیڑیے چرا رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھیڑیاں جو ہے وہ بکریوں کو کھا جاتی ہے، لیکن اس نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ولی ہے، جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے پوچھا کہ کیسے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ اگر میں آ گیا ہوں تو مجھے قبول فرما لیں، اور حضور میں نے ایک معاملہ دیکھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیڑیاں وہ بکریوں کو چرا رہی ہیں، حالانکہ یہ اس کے دشمن ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب سے بکریوں کے مالک نے اپنے مالک کے ساتھ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صلح کیا ہے، اس کی بارگاہ میں آیا ہے، تو ان کا بھی آپس میں صلح ہو گیا۔ تو یہ جب نبی علیہ السلام سے محبت ہوگی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں آ جائیں گے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ جب ہم اس کی اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب رکھے گا، ہم نبی علیہ السلام سے محبت کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے جو ایک باب باندھا وہ آپ نے فقر کا باب باندھا۔ فقر یہ نہیں ہوتا کہ جو شخص پٹے پرانے کپڑے پہنے، اس کے پاس مال نہ ہو، اس کو فقر نہیں کہتے۔ ایک بات آپ ذکر کرتے ہیں کہ خواجہ قطب الدین ایک دن اپنے استاد پیر مرشد کے پاس خواجہ معین الدین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آپ نے پٹے پرانے کپڑے پہنے تھے۔ تو جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ کیا حلیہ آپ نے بنایا؟ تو آپ نے عرض کی کہ حضور میں نے فقر اختیار کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ فقر بھی ایسا اختیار کرو کہ جس کے اندر آپ بادشاہوں کی طرح نظر آئے۔ یہاں پر داتا علی حجویری نے اپنی کشف المعجوب میں ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ذکر کیا
کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے مال عطا فرمانا. غور کریں لفظوں پہ کہ یا اللہ مجھے مال عطا فرمانا لیکن مال کی محبت نہ عطا فرمانا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مال تو ہوتا ہے لیکن مال سے محبت نہیں ہوتی. ان کے پاس جتنے بھی پیسے آتے ہیں ان کو خرچ کرنا آتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ملتے ہیں کہ جو ہوتے تو غریب ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے لیکن ان کے جیبوں پہ چوکیدار بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے جیب سے پیسے ہی نہیں نکلتے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو فقر نہیں کہتا کہ جس کے پاس کپڑے نہیں، مکان وغیرہ نہیں، بلکہ فقر اس کو کہتا ہے کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت بھی ہو لیکن اس کی محبت نہ ہو. آگے نے فرمایا کہ فقیر کو جو ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے. آج تو ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے، قرضہ مانگنا اگرچہ سنت ہے، ضرورت کے وقت اگر آپ مجبور ہیں تو آپ قرضہ مانگ سکتے ہیں، لیکن ہم نے آج عادت بنا لی ہے، ہماری عادت بن گئی ہے کہ ہم جو ہمارے پاس اصل پیسے پڑے ہوتے ہیں ان کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں اور ہم لوگوں سے 5,000 لے کے ایک کو دیتے ہیں، دوسرے سے لے کر تیسرے کو دیتے ہیں. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ فقیر کو جو ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے. اور وہ جب دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا بھی اپنے لیے نہیں مانگتے بلکہ مخلوق خدا کے لیے وہ دعا مانگتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شیخ جن کا نام احمد ہے وہ گزرے ہیں تو انہوں نے کبھی بھی اپنے لیے نہیں مانگا، کبھی بھی کسی دنیا دار سے انہوں نے سوال نہیں کیا. جو بھی ضرورت ہوتی وہ اللہ کے حضور وہ پیش کرتا، دعائیں مانگتا. تو ایک دن ایسی ان پر مصیبت آئی کہ اس مصیبت سے ان کا چھٹکارا ہی نہیں ہو رہا تھا، وہ نکل ہی نہیں رہے تھے ان مصیبت سے. تو لوگوں نے اس وقت کے بادشاہ نے اس کو جو ہے گرفتار کیا. اس کا نام ابو مسلم تھا. تو جب گرفتار کیا اس کو سزا سنائی گئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ کوئی سفارش کروا لیں، آپ کوئی دلیل دے دیں. تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں کیونکہ میرا مالک جانتا ہے میں جس حال میں بھی ہوں. تو انہوں نے آپ کو جیل میں ڈال دیا. جب جیل میں ڈال دیا تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا ابو مسلم وہ نیکوکار تھا. اس کے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ تم نے مجھے، میرے ایک بندے کو، میرے ایک غلام کو تم نے قید میں رکھا، وہ بڑا نیک ہے، جا کے اس کو رہا کرو. تو وہ تہجد کے وقت خود اٹھ کر آیا، کسی ملازم کو نہیں اٹھایا، کسی کو اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے بلکہ خود آئے اور آپ نے اس دروازے کو کھولا اور اس اللہ کے ولی شیخ احمد کو آپ نے آزاد کیا. وہاں سے جاتے وقت پھر وہ بزرگ نے سلام کیا آپ کو. جاتے وقت وہ بادشاہ پھر مڑ کر آیا اور کہنے لگا کہ حضور بتائیں، آپ تو بڑے نیک اللہ کے ولی ہیں، تو بتائیں اگر کوئی ایک ضرورت ہے تاکہ میں آپ کو پوری کر دوں آپ کی ضرورت. تو شیخ احمد نے فرمایا کہ کیا تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تجھے؟ وہ کہنے لگے کہ حضور کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کر میری طرف بھیج سکتے ہیں اور مجھے آزاد کروا سکتے ہیں، کیا وہ میری کوئی ضرورت رہنے دیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ نے فرمایا کہ جو ولی ہوتے ہیں، جو فقر ہوتا ہے یہ کہ وہ کسی سے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ جو بھی مانگتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اس کے بعد جو آپ نے باب باندھا ہے وہی مخلوق خدا کی خدمت. اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرماتا ہے لیکن بندوں کے حقوق وہ معاف نہیں فرماتا. جب تک وہ بندہ خود اس کو معاف نہ کرے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرماتا. تو آپ نے جو اگلا باب باندھا ہے وہ ہے مخلوق خدا کی خدمت. یعنی جو بندہ مخلوق خدا کو خدمت کرتا ہے اس کو بہت مقام ملتا ہے، چاہے وہ والدین کی صورت میں ہو، چاہے وہ اساتذہ کی صورت میں ہو. جو بھی خدمت کرتا ہے اس کو بہت بڑا مقام ملتا ہے. آپ نے اپنی بات لکھی بلکہ کسی اور کتاب میں لکھی ہے، اور یہ بات ایک اور بزرگ کے بارے میں لکھی گئی ہے کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے
اپنا ٹنڈ ہی کروایا، یعنی آپ نے سر پہ بال نہیں رکھے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو ایک دن آپ سفر کر رہے تھے کشتی کے اندر، دریا کے اندر، تو وہاں پر کچھ طالب علم بھی تھے۔ تو وہ جب آپ نے وضو کے طلب سے وضو کرنا تھا آپ نے، یا آپ کو کجلی ہوئی، تو جب آپ کو کجلی ہوئی تو آپ نے جو ٹوپی تھی وہ سر سے اتاری اور آپ کجلی کرنے لگے سر پہ۔ تو وہ طالب علم جو تھے، بچے جو تھے، وہ آپ پر ہنسنے لگے کہ بابا کے سر کی طرف دیکھو۔ اور آج کل ہمارا یہ معاشرہ بن چکا ہے کہ ہم جب ٹرینڈ ہو تو اس کو تنگ کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں اس پہ بناتے ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ بچے بھی آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ تو آپ کے پاس جو خلیفہ تھے وہ جلال میں آگے کہ حضور ہمیں کوئی حکم دے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر کہا کہ حضور کوئی بد دعا کرے ان کے لیے۔ تو داتا علی حجویری نے فرمایا کہ بد دعا کر دو ان کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ جی جی حضور کر دیں ان کے لیے بد دعا۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھائے۔ جب ہاتھ اٹھائے تو آپ کے خلیفہ شیخ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ لوگ غرق ہو گئے، یہ لوگ ڈوب گئے، لیکن داتا صاحب نے کیا دعا کی؟ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ جس طرح یہ ابھی ہنس رہے ہیں ہمیشہ ان کو اس طرح ہنستے رکھنا۔ وہ شیخ جو آپ کے خلیفہ تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا سوچا تھا کہ یہ ابھی ڈوبنے والے ہیں، غرق ہونے والے ہیں، اور آپ نے دعا کر دی کہ یہ جس طرح ابھی ہنس رہے ہیں تو اس کو ہمیشہ اس طرح ہنستے رکھنا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم دریا کے کنارے پہنچے، جب ہم کشتی سے اترے جانے لگے تو وہ بچے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ حضور ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی اور ہمیں اپنے ہاتھ پر بیعت کروا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو ایک شرط پہ معاف کروں گا، میں تم لوگوں کو ایک شرط پہ معاف کروں گا، اور وہ شرط یہ کہ تم لوگ کیا ہر روز میرے پاس پڑھنے آیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ جی حضور ہم ہر روز پڑھنے آیا کریں گے۔ تو وہ خلیفہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا سوچا تھا کہ یہ غرق ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے، اور یہ لوگ اب یہاں سے پڑھنے آئیں گے تو میں پوری زندگی ان کے لیے یہ کہتا کہ یہ ڈوب جائیں، غرق ہو جائیں، لیکن وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، کامیاب، یہاں تک کہ وہ اب ان کے بھی مرید بن گیا کہ خلفاء، اور وہ بھی لوگوں کو جو ہے پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ مخلوق خدا کی خدمت